نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلقہ دلچسپ اور سبق آموز قصے سن رہے ہیں۔ آج ہم 3 قصے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چیونٹیوں کا قصہ، ہدہد اور ملکہ سبا بلقیس کا قصہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلقہ قصوں میں سے ایک مشہور قصہ چیونٹیوں کا قصہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 19 تک میں کیا ہے۔ قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انس اور پرندوں میں سے تمام لشکروں کو جمع کیا اور کسی مہم پر نکلے، کسی مہم پر چلے۔ ہر قسم کے لشکر پر کوئی نہ کوئی امیر مقرر تھا جو اپنے ماتحتوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ لشکر جمع تھا جو پوری ترتیب کے ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا۔ تمام چیونٹیاں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ صرف ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا۔ وہ فوراً دوسری چیونٹیوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے چلانے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ چیونٹی کو معلوم تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ کسی مخلوق کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن غیر شعوری طور پر، لا علمی میں، نہ جاننے کی وجہ سے تمہیں کچل سکتے ہیں، لہذا اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی تھی، اور آپ جب سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو فوراً مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوا جو اس نے آپ پر پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دے کر کے کی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس وقت دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں اپنے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اس قصے میں اگر ہم غور کریں تو چیونٹی کی اپنی قوم کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ جھلکتا ہے۔ چیونٹی کے لیے کیا ممکن نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر فوراً بل میں گھس جائے اور اپنے آپ کو بچا لے؟ لیکن چیونٹی صرف اپنی فکر نہیں کرتی ہے
بلکہ خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ قوم کی بھی فکر کرتی ہے اور قوم کو بچانے کے لیے بھی آواز لگانے لگتی ہے۔ یہاں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں سوارتھی نہیں بننا ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیونٹیاں بولتی ہیں؟ سب سے پہلے ایک سائنسداں روبرٹ ہیکلنگ نے چیونٹی کی آواز پر تحقیق شروع کی۔ آخر کار 1997 میں اس نے یہ ثابت کیا کہ واقعی چیونٹی بولتی ہے۔ پھر 2006 میں سارے سائنسدانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ واقعتاً چیونٹی بولتی ہے، جبکہ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ چیونٹیاں تو کیا، زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ اس کو یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے کہ تم اپنے شعور کی کمی کی وجہ سے ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہماری شریعت نے چیونٹی کو مارنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا، چنانچہ اس نبی نے چیونٹی کی بستی کو جلانے کا حکم دے دیا اور ان کے حکم سے پوری بستی جلا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک امت کو تباہ کر دیا جو تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور ایک چیونٹی کی وجہ سے آپ نے ایک امت کو تباہ کر دیا جو تسبیح بیان کرتی ہے۔ گویا کہ چیونٹی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَحَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چیونٹی کو آپ نے کیوں نہیں مارا؟ یعنی اگر ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا تو آپ کو حق تھا اسی کو مارتے، لیکن آپ نے ساری چیونٹیوں کو کیوں مار دیا؟ محترم ناظرین، اب آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ایک قصہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر آپ اس رات 100 بیویوں کے پاس گئے، ان میں سے کسی ایک عورت نے بھی بچہ نہیں جنا، صرف ایک عورت نے بچہ جنا اور وہ بھی آدھا بچہ جنم دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قال ان شاء اللہ لم يحنث وکان ارجا لحاجتہ، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ دیتے تو ہر عورت ایک بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ٹھہرتے۔ اس قصہ سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس قصہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم
اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کام کرنے کا ارادہ کریں، کام کرنے کا پختہ عزم کریں تو انشاءاللہ کہہ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر لوں گا، الا یہ کہ تم انشاءاللہ کہہ لو، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں پایا جاتا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو حدیث میں ابھی قصہ بیان کیا گیا، اس قصے کی طرف ہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا، چنانچہ اللہ سے لو لگانے لگے۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البیان میں فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ صحیح حدیث، ابھی جو حدیث ہم نے پیش کی، یہ صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تھا، اسی لیے ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت نے آدھا بچہ جنم دیا اور اسی نصف انسان کو موت کے بعد آپ کی کرسی پر ڈالا گیا تھا۔ تو یہ ہے تفسیر اس آیت کریمہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بہت سے سلف سے نقل کیا ہے کہ آپ کی بیویوں کی تعداد 1000 تھی۔ یہ تعداد اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلیات سے منقول ہے، جس کی نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی ہم تکذیب کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں میں سے ایک قصہ ہدہد اور ملکہ سبا کا ہے۔ اس قصہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 تک میں کیا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں چرند و پرند بھی شامل تھے۔ آپ نے ہر پرندے کی الگ الگ ذمہ داری لگا رکھی تھی، اور ایک کامیاب لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں میں سے ہر ایک پر نظر رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب کیا۔ جب آپ نے ہدہد کو طلب کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ غائب ہے، وہ حاضر نہیں ہے، ابھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا پھر میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل پیش کرے۔ آپ نے ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی ظاہر کی اور سزا بھی تجویز کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہو تو اسے معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد پہنچ جاتا ہے اور پہنچتے ہی کہتا ہے میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس نہیں۔ جب ایک انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا تو اس کے اندر جرأت آ جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں یمن سے آ رہا ہوں سبا کی خبر لے کر، میں نے وہاں حیرت انگیز چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سبا کی ملکہ ایک عورت ہے، پھر یہ ملکہ عام
بادشاہوں کے جیسے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر طرح سے خوشحال اور دولت سے مالا مال ہے۔ اس کی عظمت کا ثبوت یہ ہے کہ خوبصورت پتھروں کو تراش کر اس کے لیے ایک عظیم تخت بنایا گیا ہے جو ہیرے کے موتیوں سے مزین ہے۔ اس دنیا کی ساری شان و شوکت کے باوجود وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پورا ملک اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم یعنی ملکہ سبا بلقیس اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ حق سے صحیح راستے سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر ایک پرندہ ہونے کے باوجود توحید کا سبق دہراتا ہے کہ سجدہ تو اس اللہ کا ہونا چاہیے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، ظاہر اور باطن ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک پرندے کا کردار ہے جو شرک کا منظر دیکھتا ہے تو فوراً اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ ایک پرندہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، چنانچہ وہ صرف خیر خواہی ہی نہیں کرتا، صرف خبر ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ شرک کو دیکھ کر اس کا رواں رواں کانپ جاتا ہے اور اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ پرندے کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دعوت کا کام کرے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی جسے آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، شرک سے دور ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق کو شرک پسند نہیں آتا۔ ہدہد کی یہ ساری گفتگو جب حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم تیری سچائی کو پرکھ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ چنانچہ آپ نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو بھی خط لکھتے ہوئے اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، لیکن یہ عجیب فلسفہ کچھ لوگوں کا ہے جو بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھتے ہیں، حالانکہ 786 بسم اللہ کا بدل ہو ہی نہیں سکتا اور اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ برکیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا مضمون کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، یعنی تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، میری تابعداری میں آ جاؤ۔ یہ خط دیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا تھا کہ اسے لے کر کے جاؤ، ملکہ سبا بلقیس کو پہنچاؤ، پھر الگ ہٹ کر کے دیکھو کہ رد عمل کیا ظاہر کرتے ہیں، اس خط کا رد عمل کیا ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہدہد خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو جمع کیا تاکہ ان سے مشورہ کر سکے۔
ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط آیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کے مضمون کو پڑھ کر کے سنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر تابع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پھر ملکہ سبا نے اپنے وزیروں سے مشورہ طلب کیا کہ میرے وزیروں، میرے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، اس لیے نازک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں مشورہ دو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ہم طاقت والے لوگ ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے حاضر رہیں گے، بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ملکہ سبا دراندیش خاتون تھی، اس نے خط کے مضمون سے سمجھ لیا تھا کہ خط بھیجنے والے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی وہ کرتے ہیں۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اگر بادشاہ اس کے ملک پر قابض ہوا تو سب سے پہلے وہی اس کے غضب کا شکار ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی، میرے قاصد اس ہدیہ کا کیا جواب لے کر کے پلٹتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کچھ تحفے تحائف بھیج کر کے بادشاہ کا دل جیت لے گی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جس کی خدمت میں وہ رشوت بھیج رہی تھی وہ عام کوئی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں جو کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب ملکہ سبا کا سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا تھا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون۔ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے مقابلہ میں۔ تمہارا ہدیہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اے سفیر، اے ایلچی، واپس جا، اپنے بھیجنے والوں کی طرف جا اور ہم ان پر ایسے لشکر لے کر کے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ نہایت سخت پیغام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جب سفیر نے آپ کا یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچایا تو ملکہ اور اس کے تمام وزیروں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی اور ملکہ اپنے لوگوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب آپ کو خبر ملی کہ ملکہ سبا بلقیس آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ نے اپنے پاس موجود جنوں سے مخاطب ہو کر کہا، ظاہر ہے ملکہ آ رہی ہے تو اس کے حساب سے اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔
اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے ہمارے پاس تابع ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے حاضر کر دے؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے جب یہ بات سنی تو اس نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس میں حاضر کر دوں گا۔ یقین مانیے کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں خیانت بھی نہیں کرنے والا ہوں تخت کے حوالے سے۔ اتنے میں جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ یہ بات ہوئی اور واقعی پلک جھپکتے ہی ملکہ کا عرش حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود پایا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے اندر فوراً شکر کے جذبات امڈ آئے۔ یہ ہے مسلمان کی کیفیت، نعمت ملنے کے بعد اتراتا نہیں بلکہ نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ آپ نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا احسان ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو آزمانے کے لیے یہ حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، ہو بہو ویسے ہی تخت نہ رہنے دیا جائے، تاکہ اس کی ذہانت کو پرکھا جائے کہ آیا وہ تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی ہے۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے سامنے میں اپنے ہی تخت کو حاضر پایا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیرا تخت بھی کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی لگ رہا ہے، یہ تو گویا وہی لگ رہا ہے۔ یہ ملکہ کی ذہانت کی دلیل تھی جو فوراً سلیمان علیہ السلام کو پہچان لیتی ہے، چنانچہ کہتی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ملکہ سبا نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا کے آنے کی خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا کام یہ کیا کہ جنوں کی مدد سے ملکہ سبا کے شایان شان استقبال کے لیے صاف شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کر دیا تھا۔ عالیشان محل تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، جس میں مچھلیاں تھیں اور دوسرے پانی کے جانور بھی تھے۔ جب ملکہ سبا آئی تو اسے اس محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، اور جب وہ داخل ہونا چاہی تو اس نے حوض سمجھ کر کے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا لیے۔ وہ سمجھنے لگی کہ شاید نیچے میں پانی ہے، حوض ہے اور اس پانی سے ہمیں گزرنا ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا لیے۔ تب اس سے کہا گیا کہ نہیں، یہ تو شیشے کا بنا ہوا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کی قائل ہوتی ہے اور پکار اٹھتی ہے رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے رب آج تک میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ اس طرح ملکہ سبا اسلام قبول کر لیتی ہے، اور یہی حال ہوتا ہے
ایسے لوگوں کا جو اسلام کو نہیں جان رہے ہوتے، جہالت کی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ جب اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کی عظمت کو پہچانتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلامی زندگی گزارنے لگتے ہیں، جیسے ملکہ سبا نے اسلام قبول کر لیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی کر لی تھی؟ تو اس کی کوئی صراحت کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس لیے ایسے مسائل میں الجھنے کی بجائے ہمارے لیے محض یہ جان لینا کافی ہے کہ ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور اس نے اسلام قبول کر لی۔ محترم ناظرین، ابھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلقہ بہت سارے دلچسپ اور سبق آموز قصے باقی ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔